मैं हूँ शाइस्ता इमरान। आज एक ऐसे टॉपिक के साथ कि जो ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे पाए जाते हैं जो कि नीम के पत्तों की मानंद होते हैं। आप नीम के पत्ते को शहद में भिगो के 15 दिन रख लें, 1 महीना रख लें, वो जब उसको आप निकालेंगे तो वो कड़वा ही रहता है। इसी तरह हमारे इर्द गिर्द जो कुछ लोग होते हैं, इनसे जितना मर्जी अच्छा सलूक कर लो, वो अपनी मकारियों और चालाकियों से बाज नहीं आते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं ना, मैंने कुछ कैटेगरीज आज आपके साथ डिस्कस करूँगी। एक वो कैटेगरी होती है जो कि बदनीयत लोग होते हैं। अच्छा, बदनीयत लोग ना कई दफ़ा मुंह के इतने मीठे होते हैं और आपके साथ बहुत अच्छा सलूक कर रहे होते हैं, मगर दिल से वो बदनीयत होते हैं। अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है। हमें कई दफ़ा वो लड़ते नहीं हैं, वो गुस्से में नहीं आते, वो उनकी ज़ुबान शदीद मीठी होती है और वो धीमी आवाज़ में बात करते हुए वो अपनी चालाकियाँ और मकारियाँ आपको दिखा रहे होते हैं, और ऐसे लोग बदनीयत होते हैं। अच्छा, मैंने हमेशा देखा है कि जो शख्स आपको बदनीयती से मिलता है और आप सच्चे दिल से मिल रहे हैं, ये सबके लिए, मैं कोई अपनी बात नहीं करी, ये इन जनरल हम बात करें कि जो लोग अच्छे दिल वाले, नरम दिल वाले या खुश मिजाज या अच्छी नीयत वाले होते हैं। नीयत, मैं कहती हूँ जिसकी नीयत अच्छी, अल्लाह के साथ कभी बुरा नहीं होने देता। और आपको कोई बदनीयत शख्स मिल जाए ज़िंदगी में किसी शक्ल में भी, दोस्त की, बहन भाई की, आपकी किसी कोई रिश्ता भी आपके ज़िंदगी में बदनीयत आ सकता है, और वो आपके साथ बदनीयती कर रहा हो और आपके साथ वो अच्छा सलूक ना कर रहा हो, दिल से वो अच्छा सलूक ना कर रहा हो, मुंह का मीठा हो, तो आप यकीन करें कि वो अपना, जब बदनीयती से आपका गलत इस्तेमाल कर रहा हो, आपसे काम निकलवा रहा हो अपने मीठी ज़बान से, प्यार से, मोहब्बत से, और अपने दिल में उसने ये फ़ैसला किया, उसकी नीयत ख़राब हो कि जब बस जैसे ये काम होगा मैं इनको छोड़ दूंगा, या इस तरह की कोई बदनीयती दिखा रहा हो, तो आप यकीन करें कि अल्लाह ताला उसको उसके अंजाम ज़रूर दिखाता है। क्योंकि किसी नीयत वाले शख्स के साथ, किसी अच्छे दिल वाले शख्स के साथ जब कोई बदनीयत आदमी उसकी ज़िंदगी में आके उसका इस्तेमाल करता है अपनी होशियारी के साथ, तो वो आगे इसका कारमा उसको बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है। वो आगे जब बढ़ता है तो वो बढ़ नहीं पाता, क्योंकि उसका काम भी हो जाता है, उसकी चीज़ें भी उससे वो करवा लेता है, मगर इन द एंड वो नुकसान में रहता है। जो बदनीयत शख्स होता है, जो किसी को भी मिले तो उसकी नीयत में फतूर हो, नीयत गलत नीयत से मिले, सिर्फ आपके मुंह पे मीठा हो, पीछे से आपके मुतालिक बात भी करता हो और आपको नुकसान पहुंचाने के लिए भी हर वक्त तैयार हो, और आपका ही वो मुंह पे आपको इतना अच्छा आपके साथ सलूक करते हुए बाकी लोगों के सामने वो आपके मुतालिक गलत बात करता हो। ऐसे बदनीयत लोगों से बहुत बच के रहना चाहिए अगर आपको पता चल जाए। नंबर 2 पे मेरे नज़दीक जो बदखसलत लोग होते हैं। अब हर इंसान की खसलत अलहदा होती है। कई लोग होते हैं वो जो मर्ज़ी कर लें, कोशिश, वो खुद भी बेचारे कोशिश कर रहे होते हैं, मगर अल्लाह ताला ने की मर्ज़ी होती है कि वो बदखसलत होते हैं। अब बदखसलत लोगों की क्या डेफिनेशन है कि बदखसलत वो लोग होते हैं जो कि हर वक्त दूसरे का बुरा चाहते हैं, और उनके अपने रूल्स कुछ और होते हैं, लोगों के लिए उनके रूल्स कुछ और होते हैं। बदखसलत इंसानों से ना तो अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए हर वक्त, क्योंकि कहते हैं ओत का पहाड़, हज़रत अली करम अल्लाह का हज़रत अली करम अल्लाह वजह का फरमान है कि ओत का पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, मगर बदखसलत इंसान कभी उसकी खसलत नहीं बदल सकती है। ये लोग आपको नुकसान पहुंचाने पे तैयार रहते हैं, ये लोग आपके लिए मुसीबतें खड़ी करते हैं, या इन पे आप एतबार या एतमाद कर लेते हैं। बदखसलत लोग आपका एतमाद हमेशा तोड़ते हैं। आपको एहसान करके थोड़ा बहुत अगर आपकी बात भी इवन सुन ले तो बदखसलत इंसान आपको वो जता देगा कि फ़लाँ वक्त पे आप मुसीबत है, मैंने सिर्फ आपकी बात सुनी, कितनी छोटी बात है, उससे को बहुत स्वीट बन रहे होते हैं आपसे बड़ी प्यार से बात करके, मगर उनकी नीयत ये होती है कि वो आपके अंदर का जो कोई गम है या आपकी कोई प्राइवेट बात है वो निकलवा लें और अपनी बदखसलती से उसको फैलाएं और फिर आपको मौका देख के जता भी दें। बदखसलत लोगों की ये निशानी जो है ना, ये बहुत एक ऐसी मिसाल है बदखसलत इंसान की कि जिसके साथ उठना बैठना या टाइम गुजारना अपना वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है। और तीसरा शख्स वो मेरे उसमें आता है कि जो बेतबार लोग होते हैं, जिनका कोई एतबार नहीं होता, जो पल में तोला पल में माशा हो जाते हैं। ऐसे लोग जो बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं कि हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। किसी रिश्ते में भी ये इन जनरल बात हो रही है, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं कि हम आपके लिए ऐसा कर देंगे, वो हो जाएगा, ये काम कर देंगे, आप फिक्र ना करें। सिर्फ वो लफाजी होती है, और जिन्होंने करना होता है ना, जैसे कहते हैं ना
جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، یہ ان لوگوں کی مثال بالکل ویسی ہوتی ہے. یہ بس جو بے اعتباری لوگ ہوتے ہیں نا، جن پہ آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، جو ٹرسٹ وردی نہیں ہوتے، وہ یہ کہ وہ بس باتیں کرتے جائیں گے آپ کو، اور آپ کو اس کوشش میں رکھیں گے کہ آپ بس ان کے ساتھ وہ اچھا ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ، کہ آپ کے گھر آ گئے، گپ شپ کر لی، چائے شائے پی لی، تھوڑا سا ٹائم پاس کر لیے، بس اس سے آگے ان کا کوئی ریلیشن نہیں ہوتا آپ کے ساتھ، کوئی ہمدردی نہیں ہوتی ان کو آپ سے، کوئی، یہ بے اعتبار لوگ ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو نا اپنی زندگی سے کوشش کر کے نکال دیا کریں، کہ بس ان کے پاس ہنر ہوتا ہے کہ باتوں کا، جو کہ استعمال کر کے وہ آپ کو وقتی طور پہ بہت پلیز کر دیتے ہیں، آپ ان کی کمپنی اچھی لگنے لگ جاتی ہے، جبکہ ان کی کمپنی بالکل اچھی نہیں ہوتی. یہ بے اعتباری لوگ، آپ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا، جن پہ آپ ٹرسٹ کرنا، آپ کو کرنا چاہیے، وہ ہوتا ہے جو پریکٹیکلی آپ کے لیے کچھ کر رہا ہو. لفاظی سے اور باتوں سے تو آپ یقین کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو بس ایسے ہے کہ کسی کو آپ نے کہہ دیا کہ میں آپ کے لیے چاند تارے توڑ لاؤں گا، یہ پرانی باتیں ایسی، اب تو بچے ایسی باتیں نہیں کرتے، اور چاند تارے توڑ کے لا دوں گا آپ کے لیے، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، یا کر دوں گی، یا کوئی بھی، اور وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ صرف فضول باتیں کر رہا ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو بھی نا اپنی زندگی سے پیچھے کر دیں. میں تو ایسے لوگوں سے بہت چڑھتی ہوں جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوں کہ ہم آپ کے لیے یہ کر دیں گے، آپ کو یہ اپنے یہ تو اپنے لوگ ہوتے ہیں جو جن پہ بے اعتباری ہو جاتی ہے پھر، جو کہ وہ کرتے کچھ نہیں ہے، وہ صرف آپ کو وقتی طور پہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، آپ کے ساتھ کمپنی انجوائے کرنے کے لیے، وہ آپ کو نا اس قسم کی جھوٹے وعدے اور دلاسے دے رہے ہوتے ہیں، صرف اس لیے کون سا زندگی آپ کے ساتھ آپ کی بات سنوں گا، میں تو کبھی سنوں گی، میں آپ کو بالکل نہیں چھوڑ سکتی. فرینڈز اکثر ایسے مل جاتی ہیں، اور ایسے کچھ آپ کے کزنز ریلیٹیوز بھی ہوتے ہیں آپ کی، بلکہ کئی دفعہ تو آپ کے بہت کلوز لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو بے اعتبار لوگ ہوتے ہیں، جن کو آپ ٹرسٹ وردی نہیں کہہ سکتے. بالکل ان پہ ٹرسٹ کرنا ایسے ہے جیسے کہ یہ کہ آپ نے ایک چھوٹا سا کام کہہ دیا، اور آپ نے ایک چھوٹا سا، چلے آپ نے ایک یہ کوئی یوٹیلیٹی بل کہہ دیا کہ یہ میرا پے کرتا ہے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے، اور وہ کہ ہاں یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور 10 دن وہ اپنی گاڑی میں رکھ کے آپ کا بل بھی پے نہ کرے تو، اور اسے ڈنگیں اتنی ماری ہوں ہر بات میں، اس سے بھی بڑی بڑی بل تو نارمل سی بات ہے، آن لائن بھی ہو جاتا ہے. اب جب کسی وجہ سے آپ آن لائن نہیں کر سکتے، آپ نے کسی کو کہہ دیا، تو ایسے بندوں کو پہ اعتبار نہ کریں. وہ کہ چھوٹی سی بات پوری نہیں کر سکتے، اس نے زندگی میں آپ کے ساتھ بڑی بڑی باتیں کیا پوری کرنی. کئی دفعہ آپ کی فیملی میں ایسی بچیاں شادی ہو کے آ جاتی ہیں جو کہ ایسی باتیں کر رہی ہوتی ہیں شادی سے پہلے، کہ ہم تو گھر کا یہ کایا پلٹ دیں گے، ہم تو فلاں کر دیں گے آپ کے لیے. آج کل تو یہی ماحول ہے نا کہ آپ اپنی مدر ان لا کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر لیتی ہیں بچیاں آج کل. اور میں تو سمجھتی ہوں کہ جب بھی کسی بچی کی شادی ہو رہی ہے، اس کو چاہیے مدر ان لا کو کہ اس کو لے کے کہیں کسی ریسٹورینٹ میں جائے، اس سے بیٹھ کے اس سے گپ شپ کرے، تاکہ اس کی پتہ چلے کہ وہ کس طرح کی اس کی نیچر ہے، اور کیا، کیونکہ بچے کھل جاتے ہیں آپ سے بات کرتے ہوئے. مگر جو بچی بلا وجہ کے دعوے کر رہی ہو نا شادی سے پہلے کہ میں تو گھر کو بس جنت بنا دوں گی، کہ آپ دیکھیں تو صحیح آنٹی، آپ فکر نہ کریں، آپ پریشان نہ ہوا کریں، آپ خوش رہے، یہ سب جھوٹے دعوے ہوتے ہیں. کوئی کچھ نہیں کر رہا ہوتا، اور جس نے کرنا ہوتا ہے وہ یہ باتیں نہیں کرتا، وہ پریکٹیکلی کرتا ہے. میں بلیو کرتی ہوں کہ انسان نے کسی کا ساتھ دینا نہ پریکٹیکلی دے، باتوں سے کوئی ساتھ نہیں دیا جاتا. باتیں اور بڑی ہوتی ہیں، ہمارے پاس اور بڑے ٹاپکس ہوتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، وار ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ بڑے ٹاپک ہوتے ہیں کہ اسے ڈسکس کرنے کے لیے. اگر کسی نے آپ کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے کسی چیز میں، تو اس کو وہ ڈسکس نہیں کرے گا، یا آپ کو لمبی لمبی اسٹوری نہیں سنائے گا. تو کوشش کریں کہ ایسے 2-3 جو میں نے آپ کو لوگوں کی ٹائپس بتائی ہیں، ان کے ساتھ، جو کہ بدخصلت لوگ ہوتے ہیں، جو کہ بے اعتبار لوگ ہوتے ہیں، جن پہ آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے ہیں، اور جو کہ بدنیت لوگ ہوتے ہیں. بدنیت لوگ سب سے برے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی بدنیت لوگوں کے بارے میں بڑا برا کہا ہے کہ ایسے، کیونکہ نیتوں کا، عملوں کا دار و مدار نیت پہ ہے نا. تو اگر ہماری نیت ہی خراب ہوگی، اور ہم کسی کو خراب نیت سے ملیں گے، تو ہم ہم کوئی کام ایسا کریں جس میں، جیسے کہ آج کل بچیاں شادی صرف اس نیت سے کر لیتی ہیں کہ ہم اس سے شادی کر کے باہر ٹریول کر لیں گے، ہم اس سے شادی کر کے یہ باہر سیٹل ہے، ہم باہر سیٹل ہو جائیں گے، یا اس قسم کی گندی نیت کے ساتھ شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں آج کل، اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ یقین کریں کہ وہ شادی بھی نہیں چلتی ہے. تو کوشش کریں کہ اپنی نیت کو ہر ایک کے ساتھ اچھا رکھیں، کیونکہ نیت کا پھل جو ملتا ہے نا، وہ اگر آپ کی نیت خراب ہے تو برا پھل ملے گا، اور آپ کی نیت اچھی ہے تو آپ کو بہت اچھا پھل ملے گا انشاءاللہ تعالی. نیت بہت اچھی رکھا کریں، کیونکہ نیت جو ہے نا، وہ
آپ کی زندگی جہنم بھی بنا سکتی ہے بری نیت والوں کی، اور اچھی نیت والوں کی زندگی جنت بھی بنا سکتی ہے۔ اور لوگوں کا فائدہ اٹھانے والے لوگ بھی جو ہوتے ہیں نا، وہ بدنیت ہوتے ہیں ہمیشہ، اور بدنیت لوگوں کے ساتھ ذرا تھوڑا سا ڈسٹنس رکھا کریں۔ آپ بھانپ لیا کریں، ظاہری بات ہے کہ کس کی نیت آپ کی طرف کیا پتہ چل جاتا ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اب تو اتنا مشاہدہ ہم لوگوں کی زندگیوں میں ہو ہی جاتا ہے، لوگوں کو ملتے پرکھتے۔ تو یہ 3 خصلتیں آج ڈسکس کرنی تھی میں نے آپ سے، کہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ نیم کے پتے کو آپ شہد میں جتنی مرضی دیر رکھ لیں وہ کڑوا ہی نکلے گا۔ اس طرح کئی لوگ اپنے آپ کو کیموفلیج کر لیتے ہیں، بہت اچھے بن کے آپ کو شیشے میں اتار لیتے ہیں، مگر ان دا اینڈ آپ کو ان کا اصل روپ نظر آ جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کو پہلے ہی بھانپ لیں، دھوکے میں آنے سے پہلے، یا کسی بھی طرح کی اپنے آپ کو تکلیف دیں، آپ کو اذیت یا تکلیف ملے اس سے پہلے اپنے آپ کو آپ ایسے لوگوں سے ڈسٹنس کر لیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔